حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا تھا نا اپنے والد کی شکایت لے کر، والد آئے اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا۔ حضرت عمر جلال میں آئے، فرمایا بلاؤ اس کے بیٹے کو بلا لیا گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں، ان کا کہنا ماننا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی؟ اب وہ سمجھدار تھا لڑکا، اس نے کہا کہ جناب میں مانتا ہوں کہ والدین کے حقوق ہیں، کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب اولاد کے بھی حقوق کا بھی بیان کیا کرو۔ حضرت عمر نے 3 حقوق بیان فرمائے ہاں اولاد کے حقوق ہیں۔ کیا ہیں؟ کہ جب انسان شادی نکاح کرنے لگے اس کے لیے لازم ہے کسی ایسی اچھی عورت کا انتخاب کرے کہ اس کے ذہن میں ہو کہ کل 2-4 سال بعد اس عورت نے میری اولاد کی ماں بننا ہے۔ فرمایا جب شادی کرنے لگو اس بات کو بھی مد نظر رکھو کہ جس عورت سے میں شادی کر رہا ہوں کیا وہ ایسے اچھے کردار کی دیندار خاتون ہے کہ کل کو میری اولاد کی ماں بنے گی تو ان کی اچھی تربیت کرے گی؟ پہلا حق بیان کیا۔ دوسرا حق آپ نے فرمایا کہ بچوں کا اولاد کا حق یہ ہے کہ والدین ان کا اچھا نام رکھیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ دین کی تعلیم دیں۔ جب یہ 3 حقوق بیان فرمائے تو وہ لڑکا کہنے لگا جناب یہ تینوں حق میرے باپ نے میرے ادا نہیں کیے۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو بدکارہ تھی، لونڈی تھی، جب میری ماں خود بدکارہ ہوگی مجھے خاک تعلیم دے گی۔ دوسرا حق آپ نے بیان کیا کہ اولاد کا حق ہے کہ والدین اس کا اچھا نام رکھیں۔ میرے والد نے میرا نام رکھا ہے جول، عربی میں جول کہتے ہیں گندگی سے پیدا ہونے والے کیڑے کو۔ اس نے کہا میرا اتنا گندا نام میرے والدین نے رکھ دیا، جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھے گندا کیڑا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور تیسرا حق آپ نے بیان کیا کہ قرآن و سنت کی تعلیم دے۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جناب میں آج 9 سال کا ہوا کھڑا ہوں، میرے والد نے آج تک مجھے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں سکھائی۔ تو بتاؤ جب میرے والد نے میرے حقوق ادا نہیں کیے تو میں اپنے والد کے حقوق کیسے ادا کروں؟ تو حضرت عمر جلال میں آپ نے فرمایا اس کے والد کو کہا اٹھ جا میری مجلس سے، اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک اپنے اولاد کے سارے حقوق ادا نہ کر لے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم والدین تو چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری خدمت کرے، لازم ہے کرنا چاہیے، لیکن والدین کو بھی سوچنا چاہیے کیا ہم نے جو اولاد کے حقوق تھے وہ ادا کر دیے؟ کیا ہم نے اولاد کی اچھی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کی ہے یا نہیں کی؟